تمام مسلمانوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ثواب کی نیت سے اس پیغام کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 1 سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے اور 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس کے کلمات 27 اور حروف 140 ہے، اور نزول اس کا نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ابتدائی زمانے میں سورۃ الفاتحہ کا نزول ہوا ہے۔ دنیا میں لوگ زیادہ تر سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ کا صرف ایک نام نہیں ہے، بلکہ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الحمد، ام القرآن، سبع المثانی، سورۃ الکنز، اور سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ، اور اسی طرح سورۃ الدعاء، سورۃ السوال، سورۃ التعلیم المسئلہ، سورۃ النور، سورۃ المناجات، اور سورۃ الشکر، سورۃ التفویض، سورۃ الصلاۃ۔ اس کے علاوہ دیگر نام بھی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کے نام ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کی خصوصیت جب دیکھا جائے تو سورۃ الفاتحہ کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ سب سے بڑی خصوصیت تو سورۃ الفاتحہ کی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ قرآن مجید کو شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کا متن ہے، اور قرآن مجید اس کا شرح ہے۔ قرآن مجید تفصیلاً ہے اور سورۃ الفاتحہ اجمالاً ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کی اور بھی بڑی خصوصیات ہے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایک درخواست اور دعا ہے، دعا کا ایک درخواست ہے، جیسا کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ پاک ہمیں نیک راستہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، سیدھا راستے کے ہم طلبگار ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جواب میں کہتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس راستے کی آپ کو تلاش ہے، جس کامیابی کی طرف آپ چلنا چاہتے ہیں، تو ذالک الکتاب وہ اس کتاب میں ہے۔ یعنی سورۃ الفاتحہ درخواست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ درخواست کے بدلے میں پورا قرآن مجید ہمیں پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ ایک بڑی مقام عظمت اور شان والی سورت ہے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیہ طور پر فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تو تورات میں ذکر تھی، نہ انجیل میں، اور نہ زبور میں، اور نہ قرآن مجید کی کوئی دوسری سورت سورۃ الفاتحہ کی نظیر جیسی ہے۔ یعنی سورۃ الفاتحہ جیسی سورت آسمانی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے۔ اور پھر سورۃ الفاتحہ اتنی بڑی عظمت والی ہے کہ جو کوئی بندہ بیمار ہو، مریض پر سورۃ الفاتحہ سے دم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مریض کو شفا دیتا ہے۔ لیکن جب دیکھا جائے تو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ ذکر ہوتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر یہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ یا کسی اور سورت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جز ہے یا نہیں۔ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جز ہے یا نہیں؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جز نہیں ہے۔ یہ سورۃ النمل کے علاوہ کسی سورت کا جز نہیں ہے بسم اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا جز ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ تحقیقی بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے نصف بندے کے حق میں، نصف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں۔ تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ سورت نصف بندے کے حق میں ہے اور نصف اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی الحمدللہ رب العالمین سے، بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ اگر اب سورۃ الفاتحہ کا جز بسم اللہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بسم اللہ کا ذکر فرماتا۔ اسی طرح
سورۃ النمل کے علاوہ کسی اور سورت کا بھی جز نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جز ہے، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورت تبارک الذی۔ اب اگر بسم اللہ ہر صورت کا جز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اور تبارک الذی سے پہلے بسم اللہ کو ضرور پڑھتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبارک الذی سے پڑھ کر یہ بات واضح ہو گئی ہمیں کہ بسم اللہ ہر صورت کا جز نہیں ہے۔ اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر کوئی سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، لیکن اب یہاں پر اس بات کو بھی واضح کرنا ہوگا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ آہستہ پڑھنا ہے یا تیزی کے ساتھ، جہرن پڑھنا ہے یا سرن۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تو یہ پڑھنا ہی درست نہیں ہے، چاہے سرن ہو یا جہرن ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنا نماز میں بدعت ہے، اس کا پڑھنا نماز میں بدعت ہے۔ وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ نماز پڑھتے تھے، جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ اس کو نہ پڑھو، یہ بدعت ہے۔ تو یہاں سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اس کا پڑھنا نماز میں یہ بدعت ہے، لیکن ہم حنفی لوگ اس کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو جواب بتاتا ہوں۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جہری نماز میں جہرن اور سری نماز میں سرن پڑھنا مسنون ہے، اور اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن اور سری نماز دونوں میں سرن پڑھنا مسنون ہے۔ جب حضرت مالک رحمہ اللہ نے جو دلیل پیش کی تھی حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اصل میں ہماری دلیل ہے کہ وہ بدعت ثابت نہیں ہوتی اس سے، بلکہ وہ ہماری دلیل ہے کہ انہوں نے جہرن نماز پڑھا تھا، اور یہ رد ہے امام شافعی رحمہ اللہ پر بھی کہ اس صاحبزادے نے، حضرت عبداللہ ابن مغفل کے صاحبزادے نے جہرن بسم اللہ پڑھا، تو انہوں نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ یہ مت پڑھو، یہ بدعت ہے، تو ثابت ہوا کہ سرن پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دیگر احادیث بھی موجود ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو بکر صدیق، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی ہے، لیکن میں نے کبھی ان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں سنی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سرن پڑھنا چاہیے، چاہے نماز جاری ہو یا سری، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سرن پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ایک بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ ہر جگہ دیکھا جائے تو لوگ لڑائی جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اس مسئلہ کو لے کر۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا کیسا ہے، یا امام کے پیچھے امین بالجہر پڑھنا کیسا ہے۔ تو یاد رہے، اس کی بہترین وضاحت یہ ہے آسان الفاظ میں کہ جو لوگ امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب پر ہو، یعنی جو امام شافعی کے رحمہ اللہ کے مقلدین ہو، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کے پیچھے چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، وہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھے، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک سورۃ الفاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے یہ فرض ہے۔ امام شافعی مسلک والے جو لوگ ہیں، اگر انہوں نے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا تو ان کا نماز نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ان کا نماز ہی نہیں ہوتا جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے۔ لیکن ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ جو حدیث ہے یہ اس بندے کے بارے میں ہے جو اکیلا اور تنہا نماز پڑھتا ہے، انفراداً اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کے لیے ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ کو لازمی اور ضروری پڑھے۔ اور پھر امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ جہری نماز میں سورۃ الفاتحہ کا نہ پڑھنا ضروری ہے، اور سری نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں جب امام جہری قرأت کرے تو مقتدی کے لیے قرأت کرنا مکروہ ہے، اور جب امام سری یعنی آہستہ قرأت کرے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ بھی قرأت کرے، سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ یہ اب امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مذہب ہے۔
اب ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ نماز میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا بالکل مکروہ تحریمی ہے۔ جو لوگ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے وہ مکروہ تحریمی ہے، اس کا نماز ہی نہیں ہوگا۔ دلیل کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی؟ وہ کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموش رہو۔ اس کے علاوہ یہ تو جہری نماز میں، جب امام نماز پڑھتا ہے جہری، جب تیزی کے ساتھ امام قرات کرتا ہے تو امام مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن سری نماز میں بھی یہی حکم ہے احناف کے نزدیک کہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، جس کے لیے امام ہو، امام کے قرات مقتدی کے قرات کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو اب اس حدیث کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آیات مبارکہ کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے درست نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ تو تمام باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہوا کہ جو لوگ شافعی مسلک والے ہو ان کے لیے سورۃ الفاتحہ امام کے پڑھنا لازمی اور ضروری ہے، اگر نہیں پڑھے گے تو نماز نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ حنابلہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے مقلدین ہوں ان کے لیے سری نماز میں پڑھنا ضروری ہے اور جہری نماز میں پڑھنا مکروہ ہے۔ اور جو لوگ حنفی لوگ ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ سری اور جہری دونوں صورتوں میں وہ سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھے۔ اسی طرح امین بالجہر کا مسئلہ بھی ہے۔ جو لوگ امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلدین ہو اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلدین ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ امین بالجہر پڑھے، کیونکہ ان کی مذہب میں امین بالجہر پڑھنا ہی درست ہے۔ اور جو لوگ امام مالک رحمہ اللہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین ہیں ان کے لیے امین بالسر یعنی امین آہستہ پڑھنا بہتر ہے اور افضل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے معاشرہ میں اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے پیچھے لگنا اور اختلافات پیدا کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ بس ہم فقہ حنفی کو مانتے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، ہم ان کے مقلدین ہیں، ہمارے لیے امین بالسر اور سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا بہتر ہے، بلکہ اگر کوئی پڑھے تو ان کا نماز ہی نہیں ہوگا، مکروہ تحریمی ہے۔ تو انشاءاللہ دوستوں آج کا درس اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ فقی مسائل کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی جو سورۃ الفاتحہ ہے اس کی مزید تفصیل اور وضاحت اور اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک ہمیں ان باتوں کو میرے منہ سے نکالے، میرے زبان پر وہ بات آئے جو حق اور سچ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔